अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है वो तो उससे आप वाकिफ़ भी हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो बयानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के बायस इस वक्त अगर हम देखें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डी एस्केलेशन है उसके इम्कानात बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं और मुस्बत नताइज जो हैं वो भी अभी तक जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो हाल ही में जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही थी, कुछ डेलीगेशंस के पाकिस्तान आमद के हवाले से बात हो रही थी, उस हवाले से भी पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रखा है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात तो नहीं हुए, अलबत्ता पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जो मैसेजिंग है उनको फैसिलिटेट ज़रूर कर रहा है। आज भी वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ़ अहम जो राब्ते हैं वो भी हुए हैं और इस हवाले से जो इस वक्त तक पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशें रही हैं उनको बड़ा सराहा भी जा रहा है। अब ये जो मैसेजिंग है या जिनको पाकिस्तान फैसिलिटेट भी कर रहा है, ये जो चंद सवालात उठ रहे हैं कि किस हद तक मुमकिन होगा कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी की तरफ जाएं, और फिर हाल ही में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये दावा किया कि ईरान के अंदर जो रजीम चेंज है वो आ चुका है, इस हवाले से जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, हालिया चंद रोज़ से अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ ख़बरें भी आई मुज़ाकरात के हवाले से, डेलीगेशंस की पाकिस्तान आमद के हवाले से। अब पाकिस्तान ने उस हवाले से मामला वाज़ेह भी कर दिया है कुछ बयानात देकर। सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के कुछ मुख्तलिफ़ बयानात भी हैं, आप सूरत हाल किस तरफ अभी जाते हुए देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में इस वक्त तो हमने जो दो तरफा जो मैसेजिंग की है वो जारी है। जी। पर अब इससे क्या नतीजा निकलेगा वो अब तक जाहिर नहीं है। जो पोजीशन दोनों तरफ ने जो लिए हैं, जो वो बहुत सख्त पोजीशंस हैं। अमेरिका की जो 15 पॉइंट हैं वो भी मैक्सिमल पोजीशन है। ईरान ने जो 5-6 पॉइंट्स दिए हैं वो भी बहुत सख्त हैं। तो अब तक ये जाहिर नहीं है कि किस के तहत क्या मुआहदा हो सकता है जिसके तहत ये जंग रुक सकती है। मेरे ख्याल में इस पे अब तक काफ़ी और काम करना होगा अगर कोई नतीजा निकालना है तो। अच्छा, लेकिन मुनीर साहब, एक मामला अब जो डार साहब ने भी ये कहा है कि हम जो मैसेजिंग है उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान, तो आप समझते हैं कि ये मामला इसी मैसेजिंग के ज़रिए हल की तरफ जा सकता है, या आप समझते हैं कि अल्टीमेटली बैठना पड़ेगा, फिर वो इस्लामाबाद में हो या किसी दूसरे मुल्क में? जी, ये हो सकता है कि मुज़ाकरात के लिए कहाँ कोई जगह पर शामिल हो जाएं दोनों तरफ के नुमाइंदे। पर अभी तक उस पहलू पे हम नहीं पहुंचे हैं। अब तक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं नज़र आ रही है कि ये कहाँ मुज़ाकरात कहाँ होंगे और इनका नतीजा क्या निकलेगा। ये अब तक बहुत अनक्लियर है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि पोजीशन जो सख्त उठाई हुई हैं, जंग जारी है, दोनों तरफ हमले कर रहे हैं। कुछ इम्कान एस्केलेशन की तरफ भी नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका अपनी फ़ौजें और ले आ रहा है खित्ते में। तो जी। दोनों तरफ जा सकते हैं। कोई एग्रीमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, एस्केलेशन की तरफ भी जा सकते हैं इस वक्त। लेकिन सर, इस वक्त पाकिस्तान तो सिफारती सतह पर कोशिशें कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनका भी एक जो मौक़िफ़ कहें या दबाव कहें डी एस्केलेशन की तरफ जाने का, वो भी तो है, क्योंकि इस वक्त जो जंग है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं रही, बाकी जो मुल्क हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। जी, सही है। खलीज के ममालिक इसमें उनके ऊपर भी हमले हुए हैं, क्योंकि वहाँ अमेरिकन अड्डे थे तो उस पे ईरान ने हमले किया है। पर कोई सिविलियन फैसिलिटीज़ के ऊपर भी ईरानी मिसाइल गिरी हैं।
تو اب جو خلیجی ممالک ہیں وہ تو چاہتے ہوں گے کہ یہ جنگ رک جائے، پر وہاں سے بھی کوئی یعنی کہ آوازیں یہ بھی نظر آ رہی ہیں کہ جی اب یہ جنگ کو جاری رکھیں۔ کل جیسے آپ نے سنا ہوگا کچھ جو یو اے ای کے نمائندوں نے جو کہا ہے کہ اس جی کو اس ایرانی حکومت کو ختم کرنا ضروری ہے، تو کچھ مکس سگنلز مجھے نظر آ رہی ہیں خلیج سے بھی۔ اچھا، لیکن منیر اکرم صاحب، ایک بیان تو آپ نے ٹرمپ صاحب کا یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ جو ایران کے اندر ایک طاقتور لیڈر ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں، آپ کی نظر میں سر وہ کس کی طرف اشارہ ہے ان کا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا؟ جی یہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ کس کی طرف ان کا اشارہ ہوگا، پر آپ دیکھیں نام کافی آئے ہیں، جو ان کے جو ایرانی فارن منسٹر ہیں وہ تو بات چیت کر رہے ہیں، اور کچھ ان کے جی اسپیکر آف دی پارلیمنٹ جو ہیں وہ بھی شاید کچھ میسیجنگ کی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایرانین پریزیڈنٹ پیزیشکیان ہیں ان سے بھی رابطہ رہا ہے، تو یہ چند ایک لیڈرز تو ہیں جو شامل ہو سکتے ہیں ان مذاکرات میں، پر اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ مذاکرات ایک جگہ پر کہاں ہوں گے۔ پاکستان نے تو آفر کیا ہے، پر اب تک صاف نہیں ہے کہ منظوری دونوں طرف کی ہے اس پہ یا نہیں ہے، اور یہ کب ملاقات ہو سکتی ہے، اور اس ملاقات کی یعنی امیڈیٹ آبجیکٹیوز کیا ہوں گے، جنگ کو کس طرح سے روک سکتے ہیں۔ بہت سارے مسئلے ہیں جن پہ ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس کی بیسس کے اوپر یہ آگے بڑھے گی بات۔ اچھا، لیکن سر ایک ایشو جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، آج بھی کچھ جو ایران کی طرف سے بیانات آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری سفارتی سطح پر کوششیں جاری تھیں اور بات چیت جاری تھی، اسی دوران یہ حملہ ہوا ہے۔ تو ایک ٹرسٹ کا ایشو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ پہلے جب بھی مذاکرات ہوئے اس مذاکرات کے دوران ہی ایران کے اوپر حملہ بھی ہوا۔ ایران کے اس موقف سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی صورتحال ایسی تھی؟ جی میرے خیال میں وہ جیسے عمانی فارن منسٹر صاحب نے بہت ایک اچھا آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کے تحت سمجھوتا ہو سکتا تھا، کافی نقطوں پر جی ایران نے کنسیشن دی تھی، پر اس کے باوجود یہ حملہ ہوا۔ تو یہ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ایرانیوں کو اس وقت ٹرسٹ تو نہیں ہے کہ ہم مذاکرات میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد میں پھر حملہ واپس جاری ہو جائے۔ تو یہ ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے۔ اب یہ جو ایکسچینج آف میسیجز ہو رہی ہیں پاکستان کے ذریعے، دوسری ترکی ایجپٹ وغیرہ کے ذریعے، اس سے یہی میرے خیال میں کوشش ہوگی کہ ایک دوسرے پر جو ٹرسٹ ہے وہ بڑھایا جائے، اور ایرانیوں کو منوایا جائے کہ جی مذاکرات کرنا ضروری ہے، فیزیبل ہے، اس میں سے کچھ نکل جی سکتا ہے۔ اچھا، لیکن منیر صاحب ایک معاملہ، جب بھی پاکستان کے اندر کوئی ایشو ہو یا دیگر ممالک میں ایشو ہو عالمی سطح پر بھی، تو ہمیشہ اقوام متحدہ کی طرف یا پھر OIC کی طرف دیکھا جاتا تھا، مطالبات کیے جاتے تھے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، حالانکہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان آپ کے علم میں ہے کہ نہیں رہا، پورے جو گلف کنٹریز ہیں ان کے درمیان اب یہ جنگ جو ہے وہ پھیل چکی ہے، لیکن اس سارے عمل میں آپ کو کہیں اقوام متحدہ OIC کے حوالے سے جو ماضی میں بیانات یا موقف ہوتا تھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا اثر جو ہے وہ کھو چکے ہیں، اقوام متحدہ ہو یا OIC ہو؟ یہ دیکھیں OIC میں تو اب پھوٹ پڑ گئی ہے، کیونکہ جو ایران اچھا کی پوزیشن ہے اور جو خلیج کے ممالک ہیں ان کے درمیان تو اختلاف آ گیا ہے، کیونکہ یہ حملے ہوئے ہیں دو طرفہ حملے ایران پہ ہوئے ہیں، ایران نے حملے کیے ہیں جس میں خلیج کے ممالک پہ ان کے میزائل ڈرون وغیرہ گئے ہیں۔ تو OIC اس وقت تو میرے خیال میں یہ کہ آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے، تو شاید وہاں سے کچھ نہیں نکل سکے۔ سلامتی کونسل میں قراردادیں پیش ہوئی ہیں،
ایک قرارداد جو اڈاپٹ ہو گئی تھی جس میں ایران کو کرٹیسائز کیا ہے خلیجی ممالک کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں، دوسری طرف سے جو جی ایک روسی قرارداد تھی اسرائیل اور امریکہ کو بھی کرٹیسائز کر رہی تھی، اس کو روکا گیا، اس کو حمایت اس کی نہیں ہوئی صحیح طرح سے، تو وہ نہیں اڈاپٹ ہو سکی۔ اب فی الحال بھی ایک قرارداد سلامتی کونسل میں پیش ہوئی ہے بحرین کی طرف سے، جس کا مقصد ہے کہ اسٹریٹ آف ہورموز کو کھولا جائے اور ایران کو مجبور کیا جائے لیگلی کہ اسٹریٹ آف ہورموز کو کھولیں۔ یہ اس پہ اس وقت کنسلٹیشنز جاری ہیں سلامتی کونسل میں۔ ٹھیک ہے، لیکن سر آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو حال ہی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک اور بیان اہم تھا کہ ایران کے اندر جو رجیم چینج وہ چاہتے تھے وہ ہو چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو مقاصد امریکہ چاہتا تھا ایران کے اندر رجیم چینج کے حوالے سے واقعی وہ حاصل کر چکا ہے؟ نہیں جی، میرے خیال میں جو یعنی کہ پرسنالٹی جو لیڈرشپ کے لوگ تھے ان کو تو انہوں نے مارا ہے، تو دوسرے جو نیچے تھے وہ اب لیڈرشپ پوزیشن میں آ گئے ہیں، پر رجیم جو ہے، رجیم چینج جو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نہ، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ ان کا موقف وہی رہا ہے جو پہلے تھا ایران کا۔ تو یہ میرے خیال میں جی کہنا کہ رجیم چینج ہو گئی ہے وہ ناممکن نظر آیا، بالکل صحیح نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، منیر اکرم صاحب بہت شکریہ سر وقت کا۔ ناظرین، منیر اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت پاکستان ایک کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف، حل کی طرف جائے، اور اس حوالے سے جو سفارتی سطح پر کوششیں ہیں ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان کی سفارتی سطح پر کوششیں ہیں ان کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں، جو اعتماد میں لینے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں، جو مذاکرات کا معاملہ ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمایوں صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے وقت جو خطے کے اندر صورتحال ہے اور پاکستان کی جو سفارتی سطح پر کوششیں ہیں اس حوالے سے جو ہے اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بھی تعریف کر رہے ہیں اور اوورآل بھی پاکستان کی کوششوں کو سراہا بھی جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے سر کہ کوئی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا موقف ہوتا ہے کہ ہم دعوت دیتے ہیں لیکن آپ اجلاسوں میں آتے نہیں ہیں تو پھر حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ کہتے ہیں کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو وہ کہتے ہیں نا، اگر دل ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، تو اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے آپ 100 قسم کے بہانے مار سکتے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں تھے، یہ آئے نہیں، وہ کیا نہیں، وہ فلانا نہیں، طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے مجھ سے سیریسلی بات کرنی ہے، سیریس ایشو پہ بات کرنی ہے، پاکستان کے لیے بات کرنی ہے، آپ مجھے کہیں دیکھیں ڈاکٹر ہمایوں یہ ایشو ہے، میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ انویٹیشن ٹھیک ہے، دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹی تھی ان میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس کا مطلب یہ سب سے بڑی ریپرزنٹیشن پاکستان کے عوام کی پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے۔ آپ لوگ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ ریالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے، 100 بسم اللہ، نہیں کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، وہ اس میں صرف یہ ہو جاتا ہے اگر آپ نہیں کرتے ہو اور چیز ٹھیک ہو گئی، اچھی بات ہے، آپ کو اس کا کریڈٹ مل جائے گا۔ چیز خدا نہ خواستہ خراب ہو گئی تو پھر وہ سارا کا سارا بلیم آپ کے اوپر چلا جائے گا، وہ پھر کلیکٹیو وزڈم نہیں کہلایا جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے باتیں، تبھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کیا جائے۔ نمبر 2، پارلیمنٹ کی یہ بات کرتے تھے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ انہوں نے آج تک کون سا ایشو ڈسکس کیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ 26ویں ترامیم ڈسکس کی ہے؟ کیا انہوں نے 27ویں ترامیم ڈسکس کی ہے؟ کیا انہوں نے بورڈ آف پیس میں جانے کے لیے جو چیزیں تھی وہ ڈسکس کی ہے؟ کیا انہوں نے یہ جو سعودی عرب کے ساتھ وہ کیا ہے، یہ کانٹریکٹ کیا ہے اس کا ڈیفنس معاہدہ، ڈیفنس معاہدہ، کیا وہ ڈیفنس ڈسکس معاہدہ، کیا؟ انہوں نے کچھ چیز ڈسکس نہیں کی۔ ہاں،
یہ ضرور اپنے آپ کو جھوٹ بولنے میں اور اس قسم کی چیزوں میں ماہر ہے. اب دیکھیں اچھی بات ہے کہ پاکستان سینٹرل سٹیج رکھا ہوا ہے, بہت اچھی بات ہے. پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے, کرنے چاہیے. پاکستان کے سٹیک سب سے زیادہ ہیں, پرابلی ون آف دا ریزنز کہ پاکستان کے ایک طرف. اب اچھا پرابلم یہ نہیں ہے میرے لحاظ سے, پاکستان جو کوشش کر رہا ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں ہے. آپ کو پتہ ہے ایران ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے اور آپ کو پتہ ہے امریکہ انڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ امریکہ کی سٹرنگز کوئی اور کھینچ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ امریکہ کے اندر کے لوگ, تجزیہ کار, سینیٹرز, جتنے بھی ان کے لوگ ہیں, ایکس پریزیڈنٹس, ایکس سیکرٹری اسٹیٹ, وہ سارے یہ کہہ رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ ایک قسم کا اسرائیل کی باتیں مان رہا ہے. اچھا اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. اسرائیل بھی یہ کہتا ہے, نتن یاہو یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پہ آمادہ کیا, 40 سال سے میری یہ خواہش تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو میں نے آمادہ کیا کہ آپ ایران پہ پہلے سٹرائک کرو, جس کی بیسس پہ اس نے آمادگی کا اظہار کیا اور اس نے پھر پری ایمپٹ کر کے پہلی سٹرائک کر لی. اچھا یہ ساری چیزیں اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ یاد رکھیں اس وقت خطے میں جو ہوا ہے اس کا ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ امریکہ کے اوپر گیا ہے. مینز جیسے رشیا نے یوکرین میں تھوڑا سا پھنسا ہے, یا امریکہ بڑی مار کھائی ہے. ان کا کیریئر, ان کا جو وہ تھا وہ بیچ میں خراب ہو گیا. اس کے علاوہ ان کا ایک وہ کیا مال بردار جہاز جو تھا جس کے اندر پتہ نہیں کتنے ہزار میزائل سے, وہ ڈوب گیا ہے, وہ آدھا ہو کے ڈوب گیا ہے. اب اس کے بعد اس کو یہ تو ان کی ایک ساخت جو ہے, جو ایک اچھا F-35 ان کا تباہ ہو گیا ہے. اب ان کی جو ساخت ہے وہ سیویرلی افیکٹ ہو رہی ہے. اب اگر وہ لوگ ادھر بند کر اچھا دیتے نہیں, ہیں یہ جنگ, سر اگر وہ یہاں جنگ بند کر دیتے ہیں, ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی پوری دنیا میں. رشیا اپنا بدلہ لے لے گا ان سے جو افغانستان میں ہوا تھا, چائنا ان کو یہاں سے نیچے کرا دے گا, ایران بہت سٹرونگ نکل آئے گا. یہ چیز پرابلی ان کو سوٹ ٹھیک ہے, نہیں کرے گی. تو میرے لحاظ سے یہ ایک لیکن ایسی ہمایوں چیز میں صاحب, ہم لوگ گھس گئے جی ہیں. جی بس جی میں جی میرے مکمل لحاظ کریں سے ہمایوں اللہ صاحب. خیر کرے. ہاں جی بولیے. اچھا لیکن ہمایوں صاحب اب اس وقت جو صورتحال ہے, اب ایک طرف تو چلے پی ٹی آئی تحریک چلانے کی اور رہائی فورس کی لانچنگ کی بات کر رہی ہے, دوسری طرف مذاکرات کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا پاکستان کی سفارتی کوششوں کے حوالے سے, تو اس وقت حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے, اس کو بظاہر کوئی چیلنج نہیں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس وقت حکومت کو سب سے بڑا چیلنج حکومت کے اندر سے بھی آ رہا ہے, حکومت کے باہر سے بھی آ رہا ہے, ملک کے اندر بھی ہے, ملک کے باہر بھی ہے. ملک کے اندر اس لحاظ سے چیلنج, حکومت کے اندر اس لحاظ سے چیلنج ہے کہ حکومت کو مجبوراً اپنے جو ابھی انہوں نے یہ گورنر بدلا ہے, کوئی وجہ ہوگی تو بدلا ہے نا, ویسے تو نہیں بدلا جا سکتا. اچھا پھر جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں نا, جو کہ پراپر ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہو, جو ایک بہت بڑی تعداد میں, یہ چند ایک ہیں جو ایک قسم کے درباری لوگ ہیں, باقی بہت زیادہ لوگ ادھر ہیں جو بڑے پرانے وہ ہیں, یہ کیا کہہ سکتے ہیں, سیاستدان ہیں, اور ان کو یہ چیز نہیں بھا رہی. تو ان کے اندر بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, سرفس نہیں کر رہا, سمر کر رہا ہے. نمبر 2, پاکستان کے اندر, آپ کی نظر میں وہ پاکستان کیا کیونکہ چاہتے ہیں ہمایوں صاحب, آپ کی نظر میں وہ کیا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے, اس وقت پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے, اس وقت پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن ختم ہوئی ہے. اس وقت ابھی آپ نے دیکھا ہے, وہ میرے خیال میں ڈان میں ہی آج وہ چھپا ہوتا کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جی, سپریم کورٹ کا سپریم میں کورٹ پابند نہیں ہوں, ہاں اور سپریم کورٹ ان کے جی فیصلوں کی پابند ہے. تو انہوں نے سپریم کورٹ کو تھلے لگا دیا ہے, سمجھ آ گئی نا. اب یہاں پہ اچھا سپریم کورٹ والے جو ججز ہیں وہ سننے میں آئے, وہ 9-10 بجے 11 بجے فارغ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے جائے, کیونکہ مراتے اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں 47 لاکھ روپے ان کی سیلریز ہو گئی ہیں, ان کو 2-3 گاڑیاں مل گئی ہیں. اب وہ سارے اس طرف لگے ہوئے ہیں, جو میں نے سننے میں آیا, کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن سننے میں آیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کر لیتے آگے. پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, پاکستان کے اندر پرابلم ہو رہی ہے, سننے میں آ رہا ہے بڑی چیزیں, ٹھیک ہے. مسئلے ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس لحاظ سے. تیسری چیز ہے, خدا نہ خواستہ ٹرمپ کی کسی نالائکی, اور ٹرمپ کے اوپر ان کے اپنے لوگ اس پر توقل نہیں کر رہے, وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ ذرا جا کے US کا میڈیا سنیں, وہ ٹرمپ کو کتنا سنا رہا ہے.
اب اگر ٹرمپ نے کوئی ایسی حرکت کر دی جو کہ جو کہ اس خطے کے لیے پرابلم ہو جائے تو وہاں پہ پھر پاکستان پھنس جائے گا. پاکستان بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ پھنس جائے گا. باقی کوئی نہیں پھنسے گا, باقی کسی کو نہیں ہے, نہ ترکی کو کوئی پرابلم ہے, نہ ایجپٹ کو کوئی پرابلم ہے, نہ یہ یو اے ای. اور دیکھیں یہ یاد رکھیں یو اے ای جو ہے نا انڈائریکٹلی پچھلے کافی عرصے سے وہ بیک کر رہا تھا چیزیں جو اگینسٹ سعودی عربیہ تھی. وہ سعودی عربیہ کو بعض چیزوں میں چیلنج کر رہا تھا. سعودی عربیہ اندر اگر آپ ادھر کی پالیٹکس دیکھیں ان کے آپس کی بات چیت کوئی خاص اچھی نہیں ہے. وہ چیلنج کر رہا تھا خاص طور پہ جب سے انہوں نے میرے خیال میں 10,000 جو اسرائیلی تھے ان کو جب انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں وہ یہ بھی ڈائنامکس ہے نا ساری چیزیں. تو اگر ہر ایک کرو تو پرابلم اتنی ہے کہ ان کو سمیٹنے میں مشکل ہو جائے گا. ہاں if we can pull it out excellent, میں خود بھی کہوں گا کہ بہت اچھا کیا, لیکن مجھے اس میں پرابلمز نظر آ رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ یہ پرابلمز ہوں, لیکن مجھے بظاہر پرابلمز نظر آ رہے ہیں. اچھا, لیکن ہمایوں صاحب اب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کے مطالبات تھے ان میں سے چند مطالبات جو ہیں وہ حکومت نے مانے بھی. سی ایم خیبر پختونخوا کی ایک تو ایشو جو تھا تبدیلی کا وہ بھی ہو گیا, پھر یہاں پر جو آپ کے مطالبات تھے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ بھی پورے ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان مطالبات کے تسلیم ہونے کے بعد جو آپ لوگ کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے مذاکرات کے حوالے سے یا اوورآل جو سچویشن تھی وہ نتائج پی ٹی آئی حاصل کر چکی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو ہدف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز دے دو. ہمیں جو سہیل افریدی ہے اس کے اوپر جو کیس بنا رہے تھے اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی. وہ بنتی نہیں تھی کہ تک ہوا ہے. وہ جس جگہ پہ اس کی لوکیشن تھی وہ ریڈیو پاکستان میں بنتی نہیں تھی. اس کی کسی لحاظ سے اگر آپ پرانا جا کے کر لیں وہ کبھی ریڈیو پاکستان کے اندر گھسا ہی نہیں ہے. وہ جہاں کھڑا تھا وہ بہت دور ہے, کم از کم 1-1.5-2 کلومیٹر دور ہے ریڈیو پاکستان سے جہاں پہ اس کی لوکیشن تھی. تو وہ تو بنتا ہی نہیں تھا نا. یہ تو پتہ نہیں کیوں جیسے جھوٹ بولتے ہیں, جیسے انہوں نے ہر جگہ پہ جھوٹ بولا ویسے یہاں پہ کر رہے تھے. خیر اس بات کو بھی چھوڑ دیں. ہمارے انہوں نے کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن, دیکھیں لیڈر آف اپوزیشن یہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کی ڈیمانڈ ہے. آپ کو یہ اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں تو یہ ان میں اگر آپ آرٹیکل دیکھ لیں تو اس لحاظ سے اچھا سینٹ کے رولز اور نیشنل اسمبلی کے رولز ہیں اس کے لحاظ سے نیشنل اسمبلی کی رول نمبر 39 ہے اور سینٹ کا رول نمبر 16 ہے. یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کے ہاؤس کمپلیٹ تب ہوں گے جب آپ کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے, اور اس میں مختلف شکے 16 کی 4 ہے اور اس کی دوسری جو ہے نا وہ میرے خیال میں 39 کی 6 نمبر ہے, کون سا ہے, یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ہونی چاہیے اور انہوں نے بہت دیر کیے کرنے میں. لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر پاکستان واقعی چاہتا ہے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی آئے تو پاکستان کی حکومت اور طاقتور حلقوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سٹیبلٹی بغیر عمران خان کو سٹیبل کیے اس کو ایکویشن میں لائے نہیں آ سکتی. So in the larger interest of the country, ان کو عمران خان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. اس سے کچھ ڈیمانڈ اس کی مان لے, کچھ ڈیمانڈ اپنی منوا لے. There is always a middle way جہاں پہ چیزیں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین محمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک مختصر صاحب بریک لیں گے اور بریک کے بعد شازیہ مری صاحبہ ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین اس وقت جو ایران اور امریکہ کے حوالے سے ہم نے بات کی اور حال ہی میں اسلام آباد کے اندر اہم ملاقاتیں بھی ہوئی. ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جو وفد تھا اس کے ہمراہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی اور ایوان صدر میں بھی ایک ہائی لیول جو میٹنگ تھی وہ بھی ہوئی جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی شریک تھے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی حکومت کی جانب سے اعتماد میں لیا جا رہا ہے. جو مشاورتی ایک عمل ہے اس کا پیپلز پارٹی حصہ رہی ہے. اور اب بھی جو حال ہی میں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. پھر نائب وزیر اعظم صاحب کا بھی ایک اہم بیان آیا کہ جو مذاکرات ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ ضرور کیا جا رہا ہے واشنگٹن اور تہران کے درمیان. اب یہ جو خبریں انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اور جو مذاکرات کے حوالے سے بات چل رہی ہے یا جو پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے یا مشاورت ہو رہی ہے, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو اس وقت اسلام آباد کے اندر جو مذاکرات کے حوالے سے کچھ میڈیا رپورٹس بھی آ رہی ہیں اور حکومت بھی اب یہ تصدیق کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فیسلیٹی
फैसिलिटेट कर रहा है मुज़ाकरात को या मैसेजिंग को वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या वाकई इस्लामाबाद के अंदर आने वाले दिनों में कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और क्या ईरान और अमेरिका की तरफ से भी कुछ नुमाइंदे इस्लामाबाद आ रहे हैं, ऐसा कोई इम्कान आपको नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया नादिर साहब। बिल्कुल बहुत अहम आपका सवाल है, और बहुत ही इस वक्त जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जी। और इसमें जो इत्मीनान बख्श बात ये है कि पाकिस्तान ने बहुत ही समझदारी का जो है वो किरदार अदा किया है, और सिफारतकारी हो या जो कॉन्डक्ट होता है एक सॉवरन मुल्क का, उस एतबार से पाकिस्तान ने अनडाउटेडली बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है। और हमारी शुरू दिन से ये स्टेट की पॉलिसी रही है कि हम डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, अमन की तरफ जाएं। पाकिस्तान चूंकि इस खित्ते में है और एक जिम्मेदार मुल्क है, हमारे पड़ोस के अंदर जो कुछ होता है उसके असरात पूरे खित्ते में तो होते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान पर भी होते हैं, तो हमें हर चीज को मद्देनजर रखना होता है। तो बड़ी सेंसिबल ये स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की डे वन से रही है, और इसमें अब कोई शक नहीं है कि आगे भी पाकिस्तान डी एस्केलेशन के लिए जो एफर्ट्स ले सकता है वो लेगा। और इसमें खुद भी ऑफिशियल जराओं से भी ये पता चल रहा है कि जो एक अमल है मीडिएशन का, उसमें पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। तो ये तो एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी पाकिस्तान की है। अब इसके अंदर आगे क्या होने वाला है, किस दिन कौन सी मीटिंग होनी है, तो ये तो वक्त के साथ साथ हमें चीज़ें मालूम होती रहेंगी। लेकिन खुश आइन बात यह है कि पाकिस्तान ने सेंसिबल तरीके से अपना जो किरदार है एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत में इस खत्ते में अदा किया है। और ये सब के लिए ज़रूरी है कि हम अमन की तरफ जाएं, डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, क्योंकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से जानी नुकसान तो होता ही है, लेकिन उसके असरात जो पॉपुलेशन पे होते हैं, जो आम आवाम पे होते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी पर होते हैं, वो भी बहुत संगीन होते हैं। और उसके हम इस वक्त भी आउटकम देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं और शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन शाहिदा साहब आपके इल्म में होगा कि हाल ही में जो हुकूमत ने इकदामात किए उस हवाले से सूबे जो हैं उनको भी एतमाद में लिया गया, उनसे भी मुशावरत हुई। अब कुछ तजावीज़ तो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से भी सामने आ रही हैं कि शायद हफ्ते में 2 या 3 रोज़ पेट्रोल पंप्स बंद रहें, ऐप मुतारफ़ करवाने के हवाले से भी बात हो रही है। सिंध से क्या मुशावरत हुई है? क्या वाकई कोई पेट्रोल पंप्स जो हैं वो हफ्ते में 2-3 रोज़ बंद रहेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? नादिर साहब देखें, अब बहैसियत कौम हम सबको जो है ना एक इतिहाद का भी मुजाहरा करना है। एक अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यही मशवरा दे रही है कि देखें बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे हो सकते हैं, हुकूमती जमात से भी हो सकते हैं, माजी में भी रहे हैं, लेकिन वक्त की ज़रूरत यह है कि हम सर जोड़कर पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कुछ आगे का लाएअमल जो है तैयार भी करें, उसमें कंट्रीब्यूट भी करें। लेकिन अब जो सिचुएशन है इसमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम सिचुएशन की जो नज़ाकत है उसको समझें और उसमें एक मैच्योर किरदार अदा करें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मुशावरत हुई, आपने हवाला दिया चंद मीटिंग्स का, एक सिक्योरिटी के हवाले से भी मीटिंग हुई, फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई जिसमें बिलावल साहब भी थे। और बिलावल साहब का वहाँ मौजूदगी जो है वो ये साबित करती है, बताती है कि पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोर्ड भी है, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो सेकंड लार्जेस्ट भी है, और साथ ही साथ 2 सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 2 चीफ मिनिस्टर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है वो सिंध और बलूचिस्तान में है, यहाँ हुकूमतें हैं। तो यकीनन इस सूरत हाल में जो पॉलिसी हुकूमत बनाएगी, जो सूबों के अंदर नाफिज की जाएगी, उसमें वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, जिनकी हुकूमतें हैं, उनसे जरूर राब्ता किया जाएगा। आई एम श्योर कि हुकूमत ने कोशिश की होगी पीटीआई से भी राब्ता करने की, लेकिन पीटीआई का जो रवैया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। हालिया दिनों में जिस तरीके से वो बिहेव करते नजर आए हैं, जो बयानबाजी होती रही है, खास तौर पे उनके लीडर के बेटे ने, जो कि पाकिस्तान से जिसका कोई कतई ताल्लुक दूर दूर का नहीं है, उससे पाकिस्तान के आप 4 शहरों के नाम भी पूछेंगे तो को नहीं मालूम होंगे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के लिए जिस तरीके की उन्होंने बातें की और पाकिस्तान की जो
GSP+ स्टेटस, जिसमें बहुत काफी काविशें पाकिस्तान की तरफ से हुई, जब जाके हमें वो स्टेटस मिला और इससे लाखों लोगों का रोजगार बंधा हुआ है, हमारी बरामदात बंधी हुई है, हमारे कारोबार बंधा हुआ है, और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने की ये बहुत ही मैं समझती हूँ घिनौनी साजिश वहां पे रचाई गई है इंटरनेशनल फोरम पर, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अफसोस ही होता है कि देखें इस वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करने के बजाय PTI अपनी उसी रविश पर, उसी तरीके पर तुली हुई है और पे दर पे चीजें सामने आ रही हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर से वो वहां मिलते नजर आए हैं, तस्वीर खिंचाते नजर आए हैं, फिर उनकी ट्वीट्स नजर आ रही हैं कि जी हम इनके बेटे से मिले तो वाह वाह बड़ी बात हो गई। तो भाई ये दिस इज नॉट द टाइम, ये पेटी पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। इस पे अपना जो भी आपके अंदर के मसाइल हैं, अव्वल तो कितनी धड़े PTI की हैं हम भी देखते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त आपको पाकिस्तान का सोचना है। सबसे बड़ी बात आपके लिए इस वक्त मुल्क की बका सालमियत है। आने वाले दिनों में जो मुश्किलात हमें दरपेश होने वाली हैं खुदा न खास्ता, उसमें हमने बहैसियत कौम किस तरह से रिएक्ट करना है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। PTI तो कल भी हमारी अली मोहम्मद खान साहब से बात हो रही थी, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या जो इस वक्त सूरत हाल है खित्ते के अंदर, उस हवाले से पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, एतमाद में लिया जाए, ना सिर्फ PTI को बल्कि पूरी अपोजिशन को। तो कोई ऐसा हुकूमत इरादा रख रही है, आपके इल्म में कुछ है? देखिए, आपने जिस MNA का नाम लिया है, मैंने इनको और इनकी जमात के तमाम लोगों को बड़ी मर्तबा यू टर्न लेते सुना है। तो बहुत ही मुझे अफसोस होता है कि ये बातें कह देना टेलीविजन पर, और फिर जब आपको हुकूमत बुलाने जाती है। आपको पता है अभी हालिया दिनों में एक ब्रीफिंग हुई थी सिक्योरिटी के हवाले से, जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी। ठीक है, आइडियल सिचुएशन ये होती है कि जब आप पूरी पार्लियामेंट को ब्रीफ करें, लेकिन कुछ ऐसे हसास मामला होते हैं जिसके वजह से हुकूमत को ये फैसला लेना पड़ा होगा कि जी हम पार्लियामेंट्री हेड्स को बताते हैं, जो पार्टी के हैं उनको एतमाद में लेते हैं, और फिर वो अपनी पार्टी को एतमाद में ले सकते हैं। फेयर इनफ। लेकिन PTI ने उस ब्रीफिंग में शामिल ना होकर एक बार फिर ये साबित किया कि वो बैठकर बात करना ही नहीं चाहते, मुशावरत के अमल में यकीन ही नहीं रखते, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करना ही नहीं चाहते। और जो दूसरा नतीजा मैंने अखज़ किया वो ये था कि इत्तफाक ये है कि कौमी असेंबली हो या सेनेट हो, दोनों जगह जो PTI की सरबराही कर रहे हैं वो PTI के लोग नहीं हैं। एक अचकज़ई साहब हैं जिनका मैं एहतराम करती हूँ, और दूसरा सेनेट में अलामा नासिर साहब हैं, और दोनों अशखास जो हैं उनका ताल्लुक PTI से नहीं है। तो हो सकता है कि PTI को इन पर इतना एतमाद ही ना हो कि ये इनको ये मैंडेट देते कि जी वो जाके इन कैमरा ब्रीफिंग सिक्योरिटी पे अटेंड करें। तो ये उनकी अपनी कोताही है, बदकिस्मती है, नाअहली है, मैं जो भी कहूंगी। लेकिन ये कहना नामुनासिब होगा कि आपको एतमाद में नहीं लिया जा रहा। कोशिशें बार बार की जा रही हैं आपको एतमाद में लेने की, और आप उन कोशिशों को जो है वो कामयाब होने ही नहीं देते, और फिर आप कहते हैं कि एतमाद में लें। तो कहते कुछ है, करते कुछ है, ये तो मैंने खुद देखा है। लेकिन शाजी साहबा, फिर आप अभी ये रिहाई फोर्स हो गई या फिर ये अपोजिशन लीडर्स का आपने जिक्र किया, आपके इल्म में होगा कि रमज़ान के बाद कहा गया था कि शायद अचकज़ई साहब के साथ वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात भी करें। आपको PTI के मामलात हल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मुलाकातों का मामला हो या उनके केसेस के? मेरा ये ख्याल है कि अगर अचकज़ई साहब चाहेंगे भी ना कि कुछ जमहूरी अमल आगे बढ़े, तो शायद जो इस वक्त PTI के धड़े हैं या जो PTI चला रहे हैं या जो PTI का जो अपना बानी है वो तो खुद बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है उनका, तो वो नहीं चाहेंगे कि जमहूरी अमल के जरिए अचकज़ई साहब किसी डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा बने। अगर ऐसा होता है और अचकज़ई साहब कामयाब होते हैं तो ये खुशी की खबर होगी। लेकिन अब जितनी भी फोर्सेस आप बनाएं, मेरा ख्याल है इस वक्त सिर्फ एक फोर्स होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए पाकिस्तान की फोर्स, पाकिस्तान। और अब इस वक्त धड़ों में बंटने का टाइम नहीं है। इस तरह की पहले कोई टाइगर फोर्स बना दी गई थी, और मौसूफ अपने जो उनके घर में एक जानवर पालतू उनका मेरा ख्याल गालिबन कुत्ते का नाम भी टाइगर था, उसी नाम से उन्होंने एक फोर्स भी बना दी थी। अब उन्होंने दूसरी फोर्स का ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड है। इस वक्त इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैं तो PTI के वर्कर्स पर जो है मुझे अफसोस होता है
کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں میں ان کے حب الوطنی کے جذبے کو سمجھ سکتی ہوں. وہ بھی پاکستان کی سالمیت چاہتے ہوں گے اور اسی لیے انہوں نے پاکستان میں سیاست جو ہے وہ کا رخ کیا. لیکن اب جس طریقے سے یہ سیاست نہیں ہے، یہ ملک دشمنی ہے. اگر آپ اسرائیلی زائنسٹ کو وکیل کرتے ہیں، مطلب عمران خان کے بیٹوں کا وکیل جو ہے وہ ایک زائنسٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اگر ایک زائنسٹ آپ کا وکیل ہے، ملک دشمن عناصر سے آپ ملتے ہیں اور پھر وہ آپ کے حق میں ٹویٹس کرتے ہیں. یہ جو عارف آجاکیہ نام کا شخص ہے جس نے لکھا جسٹ میٹ سنز آف عمران خان, Mr. Salman and Mr. Qasim at UN also discussed Imran Khan's case. تو اب یہ وہ شخص ہے جو نون پاکستان دشمن ہے. اس کے علاوہ جو وکیل ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وکیل بھی جو ہے وہ زائنسٹ ہے. تو اگر ہم سارے تانے بانے جوڑے نا تو بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ ایک سازش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے خلاف. تو اگر ہم اور میں کہنا نہیں چاہتی، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں یہ بات کہوں، اس لیے کیونکہ پے در پے آپ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں. مجھے تھوڑا افسوس ڈان پر بھی ہے کہ کل بھی ڈان ریٹریکٹ کر رہا تھا. پہلے کہنے لگا کہ جی یہ فیک نیوز ہے جی ایس پی پلس کی. کوئی فیک نیوز نہیں تھی. پوری امپلیکیشن یہی تھی کہ جی پاکستان کا جی ایس پی پلس جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. کیوں جسٹیفائڈ نہیں ہے بھئی؟ یہاں عدالتیں موجود ہیں. آپ نے اگر کیس لڑنا ہے اپنے والد کا، آپ کیس لڑیں. 100,000 لوگ اپنا کیس لڑ رہے ہیں، بڑے قیدی یہاں پہ موجود ہیں، اور کسی قیدی کو وہ آرام اور آسائش اور سہولت نہیں ہے جو آپ کے والد صاحب کو ہے. کسی قیدی کے پاس ورزش کی فیسلٹیز نہیں ہے، کسی قیدی کے پاس فریج نہیں ہے، کسی قیدی کے پاس وہ خوراک نہیں ہے جو آپ کے والد کو ملتی ہے، اور کسی قیدی کے پاس واکنگ ٹریکس نہیں ہے. آپ ڈیتھ سیل کی بات کرتے ہیں، آپ دنیا میں جھوٹ پھیلا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اس طرح کی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. میری ہمدردی پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہے، لیکن جو چند لوگ پی ٹی آئی کا نام لے کر ملک دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میری کوئی ہمدردی نہیں. چلیں ٹھیک ہے. شادیہ مری صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شادیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں کہ اعتماد میں لیا جائے، اس حوالے سے بھی شادیہ مری صاحبہ نے واضح طور پر موقف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا سامنے رکھا. اور اب جو سفارتی سطح پر کوششوں کے حوالے سے پہلے ہم نے بات کی، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں. ابھی تک تو یہی سامنے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تک جو بھی پاکستان نے سفارتی کوششیں کی ہیں ان کو سراہا بھی جا رہا ہے اور اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.